ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں پر 5 سالہ پابندی، خلاف ورزی پر 2 سال تک سزا، ملک کی سلامتی کی معلومات کے انکشاف پر 5 سال سزا ہوگی، فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملک کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں یہاں کے جاری منصوبوں کو التوا میں رکھا گیا۔ ریکوڈک کے جھگڑے پر پاکستان کے اربوں روپے جھونک دیے گئے۔ اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود عوام کو فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے مستحق ماہی گیروں میں امدادی چیک اور طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف کی قیمت میں فی یونٹ 7.5 روپے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق بھی اسی ماہ سے ہوگا۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 42 روپے 72 پیسے، جبکہ سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 50 روپے 41 پیسے تک کا ہو گیا۔ ٹیسٹ سیریز میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف وائٹ واش کر دیا۔ شاہینوں نے سری لنکا کو دوسرے اور آخری ٹیسٹ میں ایک اننگز اور 222 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ دوسری اننگز میں پاکستانی بولرز مکمل طور پر لنکن ٹائیگرز پر چھائے رہے اور سری لنکا کی پوری ٹیم 188 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ 3 وکٹیں نسیم شاہ کے حصے میں آئیں۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ چیئرمین پی سی بی کمیٹی ذکا اشرف نے شاندار کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سیشن کورٹ میں جاری توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل روکنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 6 مقدمات دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت عالیہ نے بشرا بی بی کی جعل سازی کا مقدمہ دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی خواتین کے بارے میں ریمارکس پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی مریم نواز اور فریال تالپور سے متعلق ریمارکس پر پہلے معافی مانگیں۔ خواتین کے حوالے سے کوئی تضحیک آمیز گفتگو نہیں کی، صرف خواتین کو نہیں مردوں کو بھی کہا تھا۔ میری معذرت بنتی ہی نہیں، یہ اپنے لیڈر کی زبان کی مذمت کیوں نہیں کرتی؟ ان کا کہنا تھا کہ میں نے عمومی بات کی، کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، میری تربیت نواز شریف نے کی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر شہریار آفریدی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت منظور، رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ جسٹس انوار الحق پنو اور جسٹس صفدر سلیم شاہد پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی ڈویژن بینچ نے رہنما پی ٹی آئی شہریار آفریدی کی ضمانت منظور کی۔ ملزمان عصمت اللہ خان اور نازیہ بی بی کی ضمانت بعد از گرفتاری بھی منظور کی گئی۔ عدالت نے گرفتار ملزمان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے شہریار آفریدی کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر مملکت علی محمد خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست ضمانت پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فضل سبحان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ اگر ایک ڈپٹی کمشنر کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو پھر غیر قانونی کام کوئی نہیں کرے گا۔ عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت 8 اگست تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ڈی سی مردان کو اگلی پیشی پر عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ نیب نے پرویز الہی اور مونس الہی کے اثاثوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نوٹس کے مطابق نیب نے پرویز الہی، مونس الہی اور ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں، گاڑیوں سمیت تمام اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی۔ نیب نے مونس الہی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری بھی شروع کر دی۔ نیب کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز اور ایکسائز آفیسرز کو ختم پرویز الہی، ان کی اہلیہ، 2 بیٹوں، بیٹی اور بہوؤں کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 59 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 45 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر کا بھاؤ 1 روپیہ کم ہو کر 291 روپے ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت دن رہا۔ کئی ماہ بعد 100 انڈیکس 47,076 کی سطح پر بند ہوا۔ دن کے اختتام پر انڈیکس میں 400 کے قریب پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एशिया रीजनल क्वालिफायर बी टूर्नामेंट में मलेशिया के मीडियम पेस बॉलर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बॉलर की जानिब से एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड बना दिया। मलेशिया के बॉलर सेजरोल इज्जत ने चीन के खिलाफ मैच में 4 ओवर्स में 8 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। मलेशियन बॉलर टी20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए।